اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين، محب الفكراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا نجی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، بارگاہ خداوندی میں مناجات کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، یہاں تک کہ ہمارا گزر بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائیں، اور پھر دیر تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، اور دعا مناجات سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا
میں نے اپنے رب سے عرض کیا اے اللہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، تو میرے رب نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ اس کے بعد میں نے اپنے رب سے پھر عرض کیا کہ میری امت کو عمومی قحط سے ہلاک نہ کرنا، تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ یعنی غم گسار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کی برکت سے اس امت کو کسی بھی عمومی اور اجتماعی عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع جو ہے وہ ایک انتہائی اہم معاشرتی موضوع ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے ہاں لوگوں کو بہت کم معلومات ہوتی ہیں، اور کم معلومات کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بھی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ایسا رول ماڈل ہے۔ آج کل بعض لوگ، مجھے حیرت ہوتی ہے، مختلف لیڈروں کے نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں میرا رول ماڈل ہے۔ ان کو شاید علم نہیں کم نصیبوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو شاہکار اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تھا، وہ شاہکار جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات جو تھی اس سب کو پیدا فرمایا تھا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کے بارے میں اللہ کی میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ ناظرین کا حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کے قریب نکاح فرمائے، اور ساری حیات پاک میں کسی زوجہ محترمہ، کسی ام المومنین کو آپ نے طلاق نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حسن خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں تو ہماری ازدواجی زندگیاں یقیناً کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گی۔ جہاں جہاں ہم اس اپنے رول ماڈل سے ڈیویٹ کرتے ہیں، ہم اس راستے سے ہٹتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں اس سے پہلے ایک عرض کر دوں کہ ابلیس جو انسان کا سب سے بڑا اور کمینہ دشمن ہے، اس کو سب سے زیادہ راحت اس بات سے ہوتی ہے جب اس کا کوئی چیلا جو ہوتا ہے، جب اس کا کوئی شیطان صفت انسان ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات پیدا کر دیتا ہے۔ تو ابلیس کو اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی انسان گمراہ ہو گیا، کسی نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، کسی نے شراب پینا شروع کر دیا، کسی نے کوئی اور برائی جو اخلاقی تھی اس میں مبتلا ہو گیا۔ نہیں، سب سے زیادہ اس کو راحت اس وقت ہوتی ہے جب کسی گھر میں میاں اور بیوی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی کم نصیبی ہے۔ آج ہم طلاق کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ دو تو ملک کے صف اول کے مفتی حضرات آج میرے ساتھ ہیں، اور مفتی حضرات سے ہی جب بھی فتویٰ پوچھنا ہوتا ہے پوچھتے ہیں۔ پہلے مفتی محمد فاروق القادری صاحب ان سے واقف ہیں، مفتی سعید احمد رضی صاحب سے بھی آپ واقف ہیں، اور ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ناظرین کا مفتی صاحب، یہ طلاق اور اس کی شریعت میں کیا حیثیت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، جائز اور مباح کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ کام وہ طلاق لگتا ہے۔ شریعت میں اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی رشتے کو پروان چڑھانا ممکن نہ رہے، نبھانا، میاں اور بیوی کے درمیان اب نباہ نہ ہو سکے اور ان کے اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ اب اس رشتے کو ختم کرنا لازم ہو تاکہ دونوں اپنی زندگی جو باقی ہے وہ پرسکون گزار سکیں، تو شریعت مطہرہ نے جو راستہ دیا ہے اس کو کہتے ہیں طلاق۔ پہلے اس کی ناپسندیدگی کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہی شریعت نے مشروع کی ہے کہ جس صورت میں کوئی صورت باقی نہ رہے میاں اور بیوی کے درمیان رشتے کو استوار رکھنے کا لیے، تو پھر اس صورت کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں ایک طریقہ کار وضع کیا ہے۔ مفتی صاحب، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ شریعت یکدم نہیں چاہتی کہ 100 طلاق آ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مفتی صاحب نے حدیث پاک ذکر کی، اس کے ساتھ ایک اور حدیث پاک قرآن حکیم میں نہیں کوئی جی بہت زیادہ احکامات ہیں. میں کیونکہ ناپسندیدگی کے حوالے سے ہے نا، جو وہ قرآن پاک کی آیات بھی انشاءاللہ پیش کر دیں کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب طلاق دی جاتی ہے. یہ یعنی یہ چونکہ ہمارے ناظرین کروڑوں کی تعداد میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے معاشرے کا جس کو آپ نے آج چنا ہے، تو یہ لوگوں کو تھوڑا تنبیہ کرنے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بالکل معمولی باتیں ہوتی ہیں جس پہ ایسے غصے میں آ کے فٹافٹ لوگ طلاق دے دیتے ہیں. اور جو آپ نے فرمایا طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں اس میں، یعنی اب شریعت نے رستہ بند نہیں کیا، آپ رستہ موجود ہے ہر شخص کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پوزیشن بن گئی یا ناگزیر حالات ہیں کہ نباہ ممکن نہیں ہے، تو اب اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے، اور اس میں بھی آگے صورتیں کیا ہیں. اس میں پہلی صورت جس کو احسن کہا گیا ہے، احسن یعنی اچھا طریقہ، وہ یہ ہے کہ اگر ایسی حالات بن جائیں تو مرد نے جس نے طلاق دینی ہے وہ عورت کے پاکیزگی کے ایام میں اس کو طلاق دے، اور ایک طلاق دے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، اس کی عدت پوری ہو جانے دے، باقی طلاقیں اس کو نہ دے، 2 طلاقوں کا حق استعمال نہ کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا بھی افتاء کا اپنی زندگی کا تجربہ ہے جب، اور ہمارے اساتذہ کا بھی تجربہ تھا کہ بندے کی رائے دوسرے دن تبدیل ہو جاتی ہے، تیسرے دن تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کی صورت میں وقت رکھا ہے کہ اگر اس کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے، یا برادری کا کوئی پریشر آ جاتا ہے، یا رشتہ دار قبیلے کے لوگ اس یا کو خود اپنی غلطی کو محسوس ہو جاتا ہے دونوں طرف میں، یا عورت، ہاں جی بالکل، مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، یا عورت میں کوئی ایسی خامی تھی جس کی بنا پر وہ طلاق دے رہا ہے، وہ اس سے کہتی ہے کہ میں اب اس خامی کو دور کر لیتی ہوں، تو اس کے لیے پیچھے رستہ پڑا ہے واپسی کا، کہ رجوع کی صورت موجود ہے. اس کو کوئی ایسے کسی فعل سے نہیں گزرنا پڑے گا جو اخلاقی طور پہ بھی اچھا نہ لگتا ہو. تو یہ ایک صورت ہے کہ اس کو ایک طلاق دے کے چھوڑ دے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہر پاکیزگی کے ایام میں، ہر مہینے میں اس کو ایک ایک طلاق دیتا جائے. ٹھیک ہے. تیسری صورت جو ناپسندیدہ بھی ہے، جس کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے، وہ ہے بیک وقت 3 طلاقیں دے دینا. تو یہ جو کہتے ہیں 100 طلاق 200 طلاق، یہ اس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں، تو آثار صحابہ میں موجود ہیں. جب صحابہ کے سامنے اس طرح کی کوئی صورت آئی تو انہوں نے فرمایا کہ 3 طلاقیں تیری بیوی کو واقع ہو گئی ہیں، باقی سب جو ہیں وہ لغو ہیں، بیکار ہیں، فضول ہیں. تو اس میں یعنی یہ سب سے ناپسندیدہ طریقہ ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں جن کو واقفیت نہیں مسائل سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم 3 طلاقیں نہیں دیں گے شاید طلاق واقع نہیں ہوگی. دوسری ایک صورت جو ایک بہت بڑی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے وسیقہ نویس ہیں، جو اشتام فروش ہیں، انہوں نے ایک رٹی رٹائی عبارت لکھ رکھی ہوتی ہے. آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، وہ بھی غلط ہے. اب بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ دستخط، وہ نکالتا ہے رجسٹر، اسی سے ٹائپ کر کے 3 طلاقیں ہاں جی پکی دیتا ہوں فوری، تو وہ اس کے نیچے دستخط کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کو پڑھتا بھی نہیں ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر خدا نخواستہ وہ نوبت آ جائے تو پھر بھی کسی اہل علم سے رجوع کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ ان مسائل کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. کوئی پتہ نہیں کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ بن جائے. پروفیسر ایک اور آپ نے کیا، گزشتہ 15 سے 20 برس میں طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی. ویسٹ نے تو ویسے ہی چھوڑ دیا، وہاں تو اب کوئی جو ہے کبھی کوئی شادی ہوتی ہے، ورنہ اب تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ بطور دوست کے رہ رہا ہوں، اور وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے بھی معاملات بڑے گڑبڑ ہیں. ہمارے یہاں بھی طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، یہ بدقسمتی اور بدنصیبی ہے اور تربیت کا فقدان ہے. میں یہاں پر آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے احکام کی حکمت عرض کرنا چاہوں گا. جی ضرور، اس لیے میں نے خالق ذوالجلال نے اس ناپسندیدہ فعل کو روکنے کے لیے اس کے راستے میں کتنے بیریئر رکھے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین میاں بیوی کے تعلقات میں شکر رنجی آ جائے تو اس کو دور کرنے کے مختلف راستے قرآن ہمیں بتاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. پہلا طریقہ یہ بتاتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَإِذُوهُنَّ، کہ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو سمجھائے، اسے نصیحت کرے، اس کو اچھے طریقے سے. اور سمجھانے کے لیے وہ آپ اکثر اہل علم استعمال کرتے ہیں کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. عمل کے ذریعے وہ اپنے حسن عمل کے ذریعے جب وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ سیکھ جائے گی. قرآن نے دوسرا آگے بیریئر رکھا کہ اگر یہ کارگر نہ ہو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ وہ اس کو پھر اس کی خوابگاہ میں علیحدہ کر دے، اس کا بستر الگ کر دے اور اس کی خوابگاہ الگ کر دے.
اگر یہ طریقہ کارگر نہ ہو تو قرآن نے تیسرا بیریئر رکھا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اس کو ہلکی سی سرزنش کرے، جی ہلکی سی سرزنش کرے. یہ طریقہ بھی کارگر نہ ہو تو قرآن مجید نے پھر پبلک کورٹ میں جانے سے پہلے ایک فیملی کورٹ کا طریقہ رکھا اچھا جی کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سبحان اللہ. ایک مرد کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے آدمی زیرک سمجھدار، اور ایک عورت کی طرف سے، یہ دو رکنی کمیٹی جو ہے یہ مل کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے. واہ واہ. یہ بیریئر بھی اگر کارگر ثابت نہ ہو تو اس کے بعد قرآن مجید نے پھر ایک انسینٹیو دیا کہ یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، فرمایا کہ اگر اب بھی بلکہ آگے جا کے قرآن مجید انہی آیات کے پس منظر میں سورہ النساء میں کہتا ہے کہ اگر اب بھی وہ آپس میں صلح کرنا چاہیں تو ان کے لیے صلح میں اللہ نے بڑی بھلائی اور خیر رکھی ہے. سبحان اللہ. آپ یہ پروسیجر دیکھیں کہ اسلام نے اس کو اس لیے اتنا پرولونگ کیا ہے تاکہ اس کبھی عمل سے بچا جا سکے. یورپ میں تو آپ نے بات کی، وہاں پر تو اب میرج نہیں رہی، وہاں پہ ٹرائل میرج ہو گئی ہے کہ وہاں پہ آزمائشی شادی ہوتی ہے اور زندگی اسی آزمائشی شادی میں ہی گزرتی ہے، اور بچے کی ولدیت کی جگہ، والد کی جگہ پہ اس کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے، جس وجہ سے وہاں پہ گھر ٹوٹا، اور گھر جو معاشرے کی اکائی تھا، خاندان، جب وہ ٹوٹا تو معاشرہ بھی جو تھا وہ پھر اچانک جو ہے وہ فلیپ صاحب کر گیا. آپ اس میں ایک پمفلٹ لکھیں اسی طرح سے، یہ بہت اچھا آپ نے بیان کیا ہے، اور یہ لوگوں کے علم میں آنا چاہیے کہ اسلام نے تو اس میں کئی وہ کشنز رکھے ہیں، کئی بیریئرز رکھے ہیں، ان کو کراس کر کے یہاں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے اور وہ طلاقیں 3 طلاقیں 100 طلاقیں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں صاحب یہ بھی بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے پروگرام رکھا ہے کہ وہ جب یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ جی وہ میں نے غصے میں ایسا کر دیا ہے، وہ میں نے 3 دے دی ہیں، اب میرے لیے کوئی راستہ ہے. یہ غصے والی باتیں آپ سے پوچھیں گے. اچھا جی مفتی صاحب، آج کل چونکہ ٹیلی فون کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، اور یہ فیکس کا زمانہ آ گیا، ایمو کا وغیرہ وغیرہ، واٹس ایپ پہ طلاق ہو گئی، ایمو پہ ہو گئی، ای میل پہ ہو گئی، میسج پہ ہو گئی، فون پہ ہو گئی، اس کی کیا حیثیت؟ بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کھولنے کا اختیار مرد کے پاس ہے، جسے ہم طلاق کہتے ہیں. ٹھیک. شریعت تو چاہتی ہے کہ نہ دی جائے جب تک کہ حالات آخر حد تک نہ چلے جائیں. اگر دی تو شریعت نے اس کے دینے میں 2 باتیں فرمائی ہیں، ثلاثن جدہن جدن و حزلہن جدن. طلاق ایک ایسا معاملہ ہے، شریعت کہتی ہے اس کا سچ بھی سچ ہے اور اس کا جھوٹ بھی سچ ہے. کوئی جان بوجھ کر دے تب بھی طلاق، مذاق میں دے تب بھی طلاق. یہ بس پر ڈرامہ ہو. ہاں جی. اب مجھے اس سے آپ کے فرمانے سے ایک سوال پیدا ہو گیا. ڈرامے میں شادی ہوتی ہے، باقاعدہ بارات آ رہی ہے، نکاح کے کلمات فلموں میں ہوتا ہے جی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعی حقیقی زندگی میں میاں بیوی ہیں اور ڈرامے میں آیا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس کی کیا پھر تو بڑی خطرناک. اس حدیث چیز میں نکاح کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے. اس سے اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ڈرامے کی صورت میں نکاح کیا، ایجاب قبول کیا اور 2 گواہ بھی موجود ہیں تو ان کا نکاح ہو جائے گا. اچھا. اور اگر انہوں نے اپنی بیوی تھی جس کے ساتھ وہ ڈرامہ کر رہا ہے اور طلاق دی ڈرامے میں، ڈرامائی انداز میں، مذاق میں یا ڈرامہ پیش کرنے کے لیے، تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی. اسی طرح طلاق ایک ایسا سینسیٹیو اور نازک ترین معاملہ ہے کہ یہ جس صورت میں بھی مرد دے گا طلاق ہو جائے گی. جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر پلٹ کر واپس نہیں آتا، اسی طرح منہ سے جب الفاظ طلاق نکل گئے تو وہ طلاق ہر صورت میں ہو کر رہتی ہے، چاہے میسج سے دیں، چاہے وہ خط لکھ کر دیں، واٹس ایپ سے دیں، ٹیلی فون پر دیں. اور اگر یہ سب نہ بھی ہو، ایک بندہ تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر جدا، خود ہی وہ کسی کے سامنے نہیں ہے، طلاق دیتا ہے، صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی. اچھا جی. ہاں، طلاق اکیلے بیٹھے ہوئے کہے بیوی کو طلاق دے. بالکل وہ بیوی کو اس کو تصور کر کے اور اس اپنے لفظوں میں طلاق دے گا تو طلاق واقع لیکن ہوگی تو تب جب باہر آ کے، جی باہر آ کر وہ بتائے گا عند اللہ اس طرح طلاق واقع ہو جائے. اچھا جی مفتی صاحب، غصے میں طلاق، نیند میں طلاق، نشے میں طلاق، اور بعض اوقات وہ جو ایک مفتی صاحب ہمارے فوت ہو گئے تھے، لاہور کے تھے، منسٹر بھی رہے، مفتی غلام سرور صاحب، انہوں نے کتاب بھی لکھ دی تھی کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی.
اصل میں یہ ایک سمجھنے کا مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ غصے طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کسی بندے نے ایسا کہا ہے کہ جی اپنی بیوی سے کہ آج آپ نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہیں، اب اچھی لگ رہی لہٰذا آپ کو طلاق ہے، یا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا لہٰذا آپ کو طلاق ہے. غصے کی جو کنڈیشن ہے وہ حدیث پاک میں وہ ایسی ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ بالکل ساتھ چھوڑ جائے، وہ جنون کی حالت تک چلا جائے، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے منہ سے کیا الفاظ نکالے. یہ کنڈیشن کوئی ہزاروں میں کوئی ایک بندے پہ ایسی آتی ہے. اب لوگوں نے یہ مسئلہ چونکہ سن لیا، یہ حدیث پاک سن رکھی ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اس کی روح سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اکثریت جب ان سے پوچھا جائے، علامتیں پوچھی جائیں، ہمارے پاس فتویٰ لینے لوگ آتے ہیں نا، ان سے جی غصے میں طلاق دی تھی، تو ان سے جب وہ چیزیں پوچھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزیں اس کو ہوش و حواس میں سب کچھ پتہ تھا، تو اب طلاق میں غصہ وہ ڈال کے کہتے ہیں جی ہم نے غصے میں دی تھی. تو اس لیے غصے میں طلاق ہو جاتی ہے. قطعی طور پر یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی غصے میں طلاق نہیں ہوتی. نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ویسے خوشی میں بھی ہو سکتی ہے، ایک بندہ ہو کہ کمال کر دیا بیوی کو، تم نے تو باج گولڈ میڈل آج حاصل کر لیا، بس آج کے بعد تم فارغ ہو. یعنی دیکھیے نا کتنی مزہ کا خیز بات لگتی جب لوگ آ کے کہتے ہیں طلاق وہ جی غصے میں دی تھی. اچھا کئی ایسے موقعوں پہ بڑے جو سیانے بن کے آتے ہیں اور جی بچے کو غلطی ہو گئی ہے، بچے نے غلطی کر لی ہے جی اس نے غصے میں دے دی جی، کوئی راہ کڈو. یہ کیا طریقہ ہے جی؟ شریعت کے معاملات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ مذاق بنا دیا گیا فلموں ڈراموں میں، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق مت کرو. مفتی صاحب ہماری گفتگو جاری ہے کہ مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام مختصر سی بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اہم معاشرتی مسئلے کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس کا جاننا بڑا ضروری ہے، اور خود جب آپ سن رہے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب میں بھی آپ کل کو کوئی صورتحال خدا نخواستہ پیدا ہو تو رہنمائی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. کالر دے دیں جی پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم بول رہا ہوں سر سرگودا سے. جی جی سلیم صاحب، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک، آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو مجبور کر کے کسی کو مثال گن پوائنٹ پہ طلاق لی جاتی ہے مکرہ، اس طلاق کا کیا حکم میں واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. دوسرے کالر دے دیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی جی فرمائیں. مسز شاہ بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیں. جی فرمائیں. جی سورۃ طلاق کی پہلی سورت آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت کا وقت جو ہے وہ خاوند کے گھر میں گزارے. ٹھیک. تو ہمارے یہاں تو بالکل ہی یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی. ٹھیک ہے، ابھی اس کا جواب لے لیں گے. آپ پروفیسر صاحب دیگر مذاہب میں بھی ہے طلاق؟ مفتی صاحب یہ آپ نے جواب دینے دونوں سوالوں کے. جی جی غازی صاحب، دیگر مذاہب میں طلاق کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. اچھا. اس حق کو جو ہے یعنی افراط اور تفرید کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ عرب معاشرے میں طلاق کا عالم یہ تھا کہ طلاق دے دی جاتی اور پھر جب عدت پوری ہونے لگتی پھر رجوع کر لیا جاتا، پھر طلاق دے دی جاتی پھر رجوع کر لیا جاتا. اس کو مذاق بنا دیا. مذاق بنا، اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں تھی. لمٹ ہی کوئی نہیں تھی نا. عورت کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. یہ تو دعائیں دیں اسلام کو اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، ساری زندگی ان پہ درود پڑھنے میں گزار دیں، جنہوں نے عورت کو یہ درجہ دیا کہ اس کے پاؤں میں الحمدللہ جنت لا کے رکھ دی ہے. اور خیرکم لأہلہ. ہاں بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ وومن لپ کے نام پہ لوگ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے ان کو کیا حق دیا. اصل حقوق ہمیں دیے انہوں نے. بلکہ عورت کو بھی تو طلاق کا حق ہے اسلام نے. جی ہاں بالکل. اس کو قرآن مجید نے خلا سے تعبیر کیا ہے قرآن و حدیث میں، اور وہ باقاعدہ اس کو حق دیا گیا ہے. نہیں طلاق کا حق بھی کیوں مفتی صاحب؟ جی وہ ایسے ہے نا کچھ صورتیں ہیں، مثلا خامد تفویض کر دیتا ہے اس کو حق، تفویض بھی کر دیتا ہے، وہ استعمال کرتی ہے اور طلاق کہتی ہے کہ میں اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی. بالکل یہ ایک صورت یہ بہت بڑا حق ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا جبر ہے فلاں، جبر تو ہے ہی. وہ دیکھیے جی قرآن پاک میں یہ پروفیسر صاحب اپنی بات مکمل کریں، میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں جو آپ نے بھی بات کی. قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی ان کو ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے روک کر نہ رکھو عورتوں کو اپنے گھر میں. یعنی یہ جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ اگر نانو نفقہ نہیں دیتا، اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ قاضی کے پاس جائے، جج کے پاس جائے، اسلام نے اختیار دیا اس کو. جی پروفیسر میں عرض کر رہا ہوں کہ جی اپنا عرب میں آپ فرما رہے تھے عرب معاشرے میں طلاق کو مس یوز کیا جاتا تھا،
اور دوسری طرف اگر آپ یہودی لٹریچر اٹھا کے دیکھیں تو اور عیسائی لٹریچر، ان کے ہاں تو 1500 سال تک یعنی طلاق کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا. اچھا، طلاق وہ دیتے ہی نہیں تھے، بالکل اس کا دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. عورت کو جو ہے وہ ظلم و ستم کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے. اور انہوں نے طلاق کو ہر صورت میں مرد کے ساتھ ہی خاص رکھا ہوا تھا کہ مرد جو ہے وہ وہی طلاق دے سکتا ہے اور کسی کو اس کا اختیار جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا. اسی طرح آپ ہندو معاشرے میں چلے جائیں کہ وہاں پر تو عورت جو ہے وہ بیچاری تصور بھی نہیں کر سکتی، وہ تو اگر مرد مار گیا تو اس کے ساتھ اس ستی کو کے بھی جلا دو. طور پہ اس کو ساتھ اس کے جو آج ہے بھی وہ ہوتا ہے. جلایا جاتا تھا، اس کو جلایا جاتا تھا. تو یہ ہمارا الحمدللہ دین اسلام ہے کہ جس نے عورت کو ہر اعتبار سے پروٹیکشن دی ہے، ہر اعتبار سے پروٹیکشن دی ہے. اور صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح نصف الایمان، کہ نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. جب کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے، اس تعلق میں بن جاتا ہے، تو اس کا آدھا ایمان تو سیکیور ہو گیا. آقا نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب وہ صرف باقی آدھے کو بچانے کی فکر کرے. آدھا ایمان تو اس کا نکاح کی وجہ سے پروٹیکٹ اور ہو گیا. آدھا جس کو اچھی بیوی مل گئی اس کو دنیا میں آدھی جنت مل گئی. بالکل ایسے ہی تو مکمل ہو گیا. بالکل ایسے ہی آدھا نکاح میں مل گیا، آدھا اگر اس نے سلوک کرنے والے ہو بالکل ایسے ہی ہے تو آدھی مل گئی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غازی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. غازی صاحب میں نے یہ طلاق کا ابھی پروگرام صبح نور میں دیکھ رہا تھا. اگر کوئی آدمی حالت خواب میں ایسا عمل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے ویسے، لیکن یہ میں حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ طلاق ہر حالت میں جو ہے نا واقع ہو جاتی ہے. تو اگر حالت خواب میں ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ تو خواب میں ہی ہے نا، جا کے تو ہے ہی نہیں. وہ تو خواب میں دی، جب جاگے تو اس کو پتہ ہی نہیں. حدیث شریف میں رفع القلم عن ثلاثۃ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. ان میں سے پہلا فرمایا عن نائم حتی یستیقظ، وہ پہلا ہے ان میں سے سویا ہوا آدمی جب تک وہ جاگ نہ جائے. بالکل، جب تک وہ نیند میں خواب میں جو مرضی دیکھتا یا ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، مجنون کی بھی وہ اس حالت میں نابالغ ہے، دماغی نابالغ ہے، اس میں تو شریعت کا وہ اطلاق ہو گیا. اچھا مفتی صاحب ایک سوال آ گیا بڑا زبردست. ایک تو وہ جو دو جواب اور تیسرا میرا بھی سوال لے لیں. اجتماعات ہوتے ہیں دین کے نام پہ، پولیٹیکل اجتماعات فلانا، بیوی کہتی ہے جی میں تو جا رہی ہوں ادھر، میرے لیڈر نے بلایا ہوا ہے، میرے رہنما نے بلایا ہوا ہے، فلانا ہے جوان، اور بچوں کو چھوڑ جاتی ہے، شادی شدہ ہے، فلانا ہے. تو یہ جائز ہے؟ اور پھر وہ جب اختلافات ہو جائیں تو کوئی مذہبی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ تمہیں اجازت نہیں دیتا اجتماع میں آنے کی تو تم اس سے طلاق لے لو. اس کا کیا جواب ہے؟ غازی صاحب اس کا سیدھا سادہ اور دو ٹوک جواب یہ ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایسے اجتماعات کے لیے نکلنا بالکل جائز نہیں. اگر شوہر نفل پڑھنے کی اجازت نہ دے تو شریعت کا حکم ہے کہ عورت نفل نہ پڑھے، تو پھر اسے ایسے اجتماعات کے لیے نکلنے کی کیسے اجازت دی؟ آپ کی بات جاری رہے گی، میں ایک کالر لے لوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. غازی صاحب خلیل احمد بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیں سوال. لیکن غازی صاحب ایسا ہے کہ آج کل جو ایک سلسلہ اور چلا ہوا ہے کہ طلاق کے بعد لوگ حلالہ کرواتے ہیں. ہاں وہ پوچھیں گے، مجھے سمجھ آ گئی. مفتی سعید صاحب سے پوچھیں گے اسلام آباد سے، میں نے وہ پڑھا ہے مفتی صاحب. اب تو اس پہ نا اشتہار بھی فیس بک پہ آیا ہوا ہے کہ حلالہ کروائیں، چپ کر کے تیز کروائیں ذرا آواز ذرا اونچی کر دیں جی، سمجھ آ جائے. حلالہ کروائیں، سارے معاملات سیگا راز میں رکھے جائیں گے، پیسے بھی کم فیس لی جائے گی. یہ والا ہاں یہ چل رہا ہے جی سوشل میڈیا پہ. جی اگلے دے دیں جی کالر. السلام علیکم. جی سید تجمل حسین بول رہا ہوں پاک پتن شریف سے. جی شاہ صاحب فرمائیں. غازی صاحب یہ ہے جو غازی صاحب امام احمد رضا صاحب کا جو فتویٰ ہے بھی ایک آدمی ایک ہی دفعہ 3 دفعہ طلاقیں دے دیتا ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو مسلم فیملی لا کر رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. پہلا سوال یہ آیا تھا کہ کوئی شخص جبراً طلاق دلوائی جائے اور وہ طلاق دے دو، کیا اس سے طلاق ہوتی ہے؟ سنن کبرا ہے امام بہقی کی، اس میں حدیث شریف موجود ہے صفوان بن عمران سے رضی اللہ تعالیٰ. ایک عورت اپنے خاوند کے
سینے پر سوار ہو گئی چھری لے کر، انہوں نے کہا طلاق دے دو مجھے، آپ نے نہیں تو میں مار ڈالوں گی۔ اب آپ نے یہ اب وہ راستہ دے دیا۔ اس صاحب نے 3 طلاقیں دے دی۔ تو اب وہ آ گئے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری بیوی نے تو اس طرح کیا ہے، تو کیا اس سے طلاق ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق، کہ طلاق میں کوئی قیلولہ نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ جبرن بھی اگر کسی سے طلاق دلوائی گئی، عمل اگرچہ یہ ناپسندیدہ تھا، جس نے جبر کیا وہ گناہ گار ہے، لیکن اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ مفتی صاحب لیکن میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ جبر میں طلاق نہیں ہوگی۔ نہیں، میں نے آپ کو حدیث کئی پیش کر کتابوں دی۔ میں میں نے اس پڑھا کی ہے۔ لاجک عرض کرتا ہوں، اس کی ایک لاجک ہے، لاجک یہ ہے۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ بھائی صاحب میں قصور شہر سے شفقات الحق نقش بندی عرض کر رہا ہوں۔ جی یہ سوال تھا میرا کہ اگر رشتہ داروں میں یا ہمسایوں میں یہ اگر طلاق واقع ہو جاتی اور اس کا کوئی گواہ ہو تو اس نے سنا ہو، اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ میل جول یا بول چال رکھے گئے، شریعت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی جی، جب طلاق ہوگی تو پھر کیسا تعلق۔ جی مفتی صاحب آپ کے فرمانے لاجک ہے، گن پوائنٹ لیکن والی بات وہ آپ نے ذرا کی۔ غور کریں نا جی جی۔ کہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جن لوگوں کو سختی سے بالفرض کوئی ایسی بات کہہ دی گئی یا اسلام کے خلاف انہوں نے بات کہہ دی تو ان پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس میں اب دیکھیے اس کی لاجک یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ تو طلاق دے، اب وہ اپنی سینس سے یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں یا طلاق دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق وہ پھر بھی سوچ سمجھ کے دے رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے طلاق دے رہا ہوں میں۔ اس لیے اس لاجک کی بنا پر جو حدیث مفتی صاحب نے پیش کی ہے، وہ اور بھی اس کی اور نظیریں موجود ہیں کہ اگر جبرن کسی سے طلاق لی جائے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سوالات کافی زیادہ ہیں، تو اگر وہ جو مسئلہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے، عدت والا بھی ایک مسئلہ بھی، کس کا؟ عدت سے متعلق، عدت سے وہ تو متعلق عدت ہوگا۔ اب آپ پہلے وہ سوال کا بھی جواب دے دیں۔ حلالہ اچھا جی، ایک پہلی تو کم ریٹس پہ حلالہ جی کروائیں۔ میری گزارش سنیے، ایک میں عرض کرتا ہوں، مطلقاً حلالہ جو ہے اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پہلے 2 طلاقوں کا ذکر تھا پیچھے، اس کے بعد فرمایا اگر تیسری بھی دے دی تو اب اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اور اہل عرب جو ہیں وہ نکاح سے مراد میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ سب لیتے ہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں حلالے کی۔ ایک تو یہ مطلق صورت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، تمام مسالک جو سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو حلالہ کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی جا رہی کہ تم نے طلاق دینی ہے اتنے دنوں کے بعد، اتنی دیر کے لیے نکاح کر رہے ہیں، شرط نہیں رکھی جا رہی۔ وہ بندہ صرف اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا یہ میاں بیوی میں تفریق ہو گئی تھی، میں اب نکاح کر کے صرف ان کا گھر بسانے کے لیے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ اس نے صرف دل میں یہ سوچا ہے، کوئی زبان سے بھی نہیں کہا۔ ایسی صورت، یہ صورت جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت یہ شرط رکھی جائے کہ تیرے ساتھ نکاح کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ تو اس بیوی کو اس کے لیے حلال کر دے تاکہ بعد میں تو طلاق دے دے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا لعن اللہ تعالی المحلل والمحلل لہ، جس نے حلالہ کیا اس کے لیے بھی لعنت ہے، جس کے لیے کیا اس پر بھی لعنت ہے۔ تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں، اصل میں وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو سرے سے حلالے کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ حلالے کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی پوسٹ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر وہ چلاتے ہیں تاکہ لوگ سرے سے اس کا انکار کر دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حلالے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، حلالہ ایک بے حیائی کا عمل ہے۔ وہ بے حیائی اس صورت میں ہے جب اس کے لیے شرط رکھی جائے اور شرط میں یہ باتیں طے کی جائیں کہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہو، نہ کہ کسی کا گھر آباد کرنا ہو۔ تو قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ پہلے شوہر کے پاس تبھی جا سکتی ہے جب تک اس کا کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام غازی صاحب، میں بدر صدیق عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی نیک مغفرت کا ایک اللہ تعالیٰ نے معافی کا بڑا معاملہ فرمایا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، میں اس گناہ کو اگر وہ بندہ شرمندہ ہے، نادم ہے اور شرمسار ہے تو میں اس میں سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو، اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اور ایک بی بی آئے تھے آپ کے پاس اور ان کے یہ معاملہ ہو گیا تھا، ان کے منہ سے یہ ایک دوسرے کو طلاق کا معاملہ نکل گیا۔ تو آپ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں،
تو ہم یہ جدا نہیں ہونا چاہتے، تو آپ ہمارا معاملہ کو کروائیں۔ تو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے اس میں درگزر فرماتے ہوئے ان کی معافی کو قبول فرمایا۔ پھر آپ نے یہ خوشخبری ان کو سنائی کہ آپ کا معاملہ کلیئر ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ بھی ذرا مجھے بتا دیں، اور معافی معاملہ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی غیث صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں۔ جی غیث صاحب، میں نے پوچھنا تھا، سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت مبارکباد اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ، اور سب جو بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں ان سب کو میرا سلام عرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ طلاق کے بارے میں رجعی اور بائن کے بارے میں کچھ وضاحت کی تھی، لیکن ہم نے کچھ کتب میں طلاق کی اقسام سنت اور بدعت کے لحاظ سے بھی پڑھی ہیں، جیسے حسن ہے، طلاق احسن ہے اور طلاق بدعت ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی لے لیں گے۔ جی پروفیسر صاحب۔ وہ مفتی صاحب کر چکے ہیں وضاحت۔ جی ہاں، مفتی سعید صاحب نے اس کے تینوں طریقے بتائے، بتا دیے۔ میں غازی صاحب یہاں پہ ناظرین کو اس طرح متوجہ کرنا چاہوں گا کہ طلاق کے معاملے میں 3 جو فیکٹر ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو شوہر ہے، ایک بیوی ہے، اور ایک دونوں کے فیملی ممبرز ہیں، دونوں کے فیملی ممبرز۔ اچھا، ایک اس میں اور اضافہ پروفیسر فرما دیں جی کہ جب کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو دوسرے کی خوبیاں اور اپنی خامیاں اس کو بھی ذرا کاؤنٹ کر لیں، تو میرا خیال ہے معاملہ جلدی بڑی ایزیلی ہو جاتا ہے۔ میں تینوں کے لیے ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاشرے میں یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے اس معاملے کو کتنا سینسیٹیولی ڈیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شوہر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان اعظم الذنوب رجل تزوج امرأۃ فلما قضا حاجتہ طلقها۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص شادی کرنے کے بعد، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بلا وجہ عورت کو طلاق دے دے۔ مطلب اتنی سخت وعید جو ہے وہ اس کے اوپر رکھی گئی ہے۔ بیوی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یما امرأۃ سألت طلاقا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اور جو ارد گرد ہوتے ہیں سپورٹ کرنے والے اور معاملے کو اچھالنے والے، ان کے لیے میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی مشاورت میں احتیاط کیا کریں۔ حضور نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، فرمایا جو کسی عورت کو اس چیز پہ ابھارے، تیش دلائے کہ تم جو ہے وہ طلاق لو، تم اس کا ترکی بترکی جواب دو، ان کا جواب پتھر سے دو، تمہیں الاؤ نہیں کرتا اجتماع میں آنے کا تو اس کو چھوڑو۔ حضور نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس لیے تینوں معاملات جو ہیں ان کو، تینوں فیکٹرز کو اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے۔ اور جو مفتی صاحب یہی بات تھوڑی سی اس کو اضافہ، ایک تو ہے شادی شدہ کا جانا اجتماعات، ایک ہے کنواری بچیاں جوان ہیں 20 سال کی، 22 سال کی، 18 سال کی، وہ کہہ رہی ہیں اجتماعات میں ہم نے جانا ہے، ہمارے لیڈر نے کہا ہوا ہے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کوئی محرم ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ کا آج کے سوال کا وقت ہو گیا، یہ آپ جواب دیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا، جو صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا سوال ہے شریعت کے مطابق مرد کو ایک وقت میں کتنی طلاقیں دینے کی اجازت ہے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ جو ہم نے کل سوال آپ سے پوچھا تھا، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے صوبے ہرات سے تھا، جنہوں نے درست جواب دیے خوش نصیبوں کے نام ہیں بلال حسین صاحب بھائی پھیرو، عبد الخالق لاہور، محمد اختر فیصل آباد، ارسلان جاوریاں سرگودا، ثقلین عابد علی پور، محمد اظہر رحیم یار خان، وقار کاظم منگلا کینٹ، ملک رب نواز لاہور، اشرف رضا قادری کراچی، شہزاد اسلم صاحب ملتان۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا، اگر کہیں پر خواتین کا سیپریٹ اجتماع ہے، کوئی خاتون اپنے شوہر کی یا اپنے محرم کی اجازت سے ان کے ساتھ وہاں جاتی ہے، نہیں مردوں عورتوں کا اکٹھا اجتماع ہے، وہاں پر کوئی بے حیائی اور فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو ان شرائط کے ساتھ تو کہیں جانے کی اجازت ہے۔ ادروائز کوئی پولیٹیکل اجتماع ہے یا دینی اجتماع ہے، وہاں پر جانے کی بالکل جوان عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی ہاں، چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، جیسا بھی ہو، ان شرائط کے بغیر کہیں عورت کو نکلنا اس کے لیے دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہے۔
اگر وہ اپنے عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، ڈٹائی کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. وہ طلاق بائن اور بدعت والی بات بہن نے پوچھا تھا، اصل میں وہ چیزیں تو میں نے پہلے بیان کر دی تھی. 3 صورتیں، احسن ہے، حسن ہے اور بدعت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ احسن جو ہے اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو سنت بھی ٹھیک کہتے ہے. ہیں. بائن کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھا یہ 3 صورتیں اور ہیں، ایک رجی ہوتی ہے، ایک بائن ہوتی ہے، ایک مغلظہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رجی وہ ہوتی ہے مغلظہ ایک ہی وقت میں ساری جو 3 دے دیں اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو نکاح نہیں کر سکتا. رجی ایک دی رجوع کر لیا، 2 دی رجوع کر لیا. جی رجوع کر لیا. بائن وہ ہوتی ہے جو کنایہ الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے، جس میں طلاق کا لفظ صریح نہیں بولا جاتا. مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے اور عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ میں تیرے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، وہ کہتا ہے دفع ہو جا، اور نیت طلاق کی ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گا اور وہ طلاق بائن ہوگی. اس کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی رجوع نہیں ہوگا، نکاح کیا جا سکتا ہے. تو ایک وہ مسئلہ عدت کا انہوں نے پوچھا تھا. عدت کے لیے حکم قرآن پاک کا یہی ہے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ سکنا دے اس کو، جہاں وہ رہتا ہے وہاں اس کو رکھے، اس کی ضروریات پوری کرے جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوتی. یہ جو گھروں سے نکال دیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم ہیں، قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں اگر ایسا کوئی مسئلہ اس عورت کے ساتھ بن جائے، اب کسی نے نکال ہی دیا سرے سے، اس کو رہنے کی صورت نہیں ہے اس کی، تو وہ اپنے باپ کے، بھائی کے، اپنے محرم رشتہ دار کے گھر جا کے لیکن خرچہ اس کو دینا پڑے گا، نہیں تو عدالت اس کو مجبور کرے گی کہ اس کا خرچہ دے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اپنا پروفیسر صاحب اس دور میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں اب یہ طلاق کی ریشو جو ہے اس کی وجہ وہ ڈرامے بھی ہیں جو دکھائے جاتے ہیں، اور مختلف جو انفارچونیٹلی باہر کا جو لٹریچر آ رہا ہے این جی اوز کے تھرو، وہ جو سیمینارز ہوتے ہیں اس میں کچھ اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ کچے ذہن جو ہوتے ہیں وہ اس طرف پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. بچوں پہ، خاندانوں پہ بھی دشمنیاں بھی بن جاتی ہیں اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. میں نے دیکھا عورتیں بھی مرد بھی. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. ویسا میں یہاں پہ اپنی بہنوں کے لیے ایک چیز جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ اس حقیقت کو جان لیں تو 90% معاملات خود بخود سیٹل ہو جائیں گے. ٹھیک. یعنی انہیں تھوڑی سا اس میں سیکریفائس تو کرنا پڑے گا، لیکن اس سیکریفائس کرنے پہ اجر کیا ہے وہ میں ساتھ عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ. یہ بات انہیں جان لینی چاہیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا سے پوچھتی ہیں کہ من احق الناس علی الرجل، آدمی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امہ، اس کی ماں کا. اس کی ماں کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا حضور، دیکھیے ان کا سوال بھی کتنا جینیس قسم کا کویسچن تھا. سبحان اللہ. یہ انہوں نے اسی چیز کو حل کرنے کے لیے ان کا، حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا. تو بہنوں کو یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ میں کبھی بھی اپنے شوہر کی ماں کے ساتھ اپنا مقابلہ نہ کروں. شریعت نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ماں کا حق مجھ سے زیادہ اس پہ رکھا ہے. ٹھیک. مجھ پہ زیادہ رکھا ہے. ٹھیک. مفتی صاحب، ماں کہتی ہے بیٹا دفع کرو، اس کو طلاق دو، میں تمہیں اور کروا دوں گی. عمومی طور پہ، عام طور پہ میں پہلے حدیث پیش کی جا چکی ہے کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے. پھر قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں، اس کی شکل پسند نہیں، اس کا کردار، مطلب اس کا بولنے کا انداز پسند نہیں، تمہیں اس کے مختلف کام کرنے کے انداز پسند نہیں، قرآن نے کہا فَإِنْ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ عَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خیر کثیر عطا کر دے، بہت زیادہ اس کے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کے پہلو پیدا کر دے. حتی الامکان کوشش کرے نبھانے کی. اگر عورت کے اندر تقوی بھی، پرہیزگاری بھی، خدمت بھی، اس کی طرف سے کوئی نافرمانی اور نشوز بھی نہیں ہے، تو ماں باپ کا یہ مطالبہ کرنا کہ اسے طلاق دے دیں، یہ مطالبہ ہی غلط ہے. تو ایسے مطالبے پر، ایسے مطالبے کو مان کر مرد کو طلاق دینا بھی غلط ہے. اور اگر کوئی مرد کی ماں یا باپ اس کو اس طرح مجبور کریں تو شریعت کہتی ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے کہ اپنی عورت کو طلاق دے. اگر ماں باپ کی بات نہ مانی تو یہ نافرمانی نہیں کہلائے گا. سب 1-2 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے.
بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ حکومت میں ہیں، دولت مند ہیں، طاقت میں ہیں، ہم نے دیکھا ہے، تو وہ سبارڈینیٹس دیکھ لی، کوئی اور دیکھ لیا، مر گئے، جس حسین کو دیکھا کس گلی میں میرا مزار نہیں، بس دیکھا اور اس پہ کوئی ایسا چکر چلایا، اس کی طلاق دلوائی، خود شادیاں کر لیں، اور پھر وہ شادیاں کر کے 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد، یہ تسلسل ہم نے بعض جگہ دیکھا۔ یہ دیکھیے جی پروفیسر صاحب نے وہ حدیث پاک 2 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ حدیث پاک تو پیش کر دی، سادہ سا اس کا جواب یہ قرآن پاک نے فرمایا جو میاں بیوی کے درمیان ایسے تفریق کرواتے ہیں وہ کردار شیطانی کردار ہے۔ 2 سیکنڈ میں یہی جواب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان صفت لوگ ہیں جی بے شک۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ زوجین میں محبت بڑھانے کا نسخہ، میاں بیوی میں سے اگر کوئی بھی ناراض ہو تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھ کر شیرینی پر دم کریں، مٹھائی پر، چاکلیٹ پر، کسی سویٹ پر اور کیک پر، پیسٹری پر، وہ شیرینی پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ تعالی دونوں میں محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ شرط اول و آخر مرتبہ درود پاک، اور چہرے پہ بھی کچھ اسمائل لائیں، کھچے ہوئے چہروں کے ساتھ آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بک آف دی ڈے فضائل قرآن علامہ افتخار احمد قادری مصباحی کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب۔ خلیفہ اول سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے وہ ہمارے فوجی بھائی جو مملکت خداداد کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے اہل خانہ، ان کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو بلوچستان میں ایک مزار مبارک پر جو تھے، شاہ نورانی کے مزار پر جو شہید ہو گئے، ان سب کے بھی ورثاء کو اللہ تعالیٰ صبر و استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ کریم پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کی نسلوں کو برباد کر دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اس نعرے کے ساتھ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔ وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔